تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا وہ رب ہوں جو تمہارے بھلے کے لیے تمہیں سمجھاتا ہوں، تم پر آیتیں نازل کرتا ہوں، انسٹرکشنز جاری کرتا ہوں، تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہوں، تاکہ تمہیں ان گناہوں کے اندھیروں سے، اس کفر کے اندھیرے سے، اس شرک کے اندھیرے سے، اور اس غلاظتوں کے اندھیرے سے، اور اس گندی زندگی سے نکال کے الی النور، نور کی طرف لے جاؤں۔ دیکھو نور کا ورڈ سنو گے تو اچھا لگے گا، ایک پیارا ورڈ ہے، تو اس کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا، اس سے ملنے والی لذت کا کیا عالم ہوگا۔ اور جن کو اللہ کا نور میسر ہو چکا ہے، یعنی کہ اللہ کا نور مطلب جو اللہ رب العزت کی ہدایت کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ نے جہاں سے منع کیا وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ان کے دل کتنے مطمئن ہوں گے۔ دنیا یہاں سے بھی آئے گی، دنیا وہاں سے بھی آئے گی۔ شروع میں انہوں نے 2-4 دفعہ دنیا کو ٹھوکر ماری ہوگی، آج وہ اتنے ٹرین ہو چکے ہیں کہ دنیا کی ہر شکل کو بھانپ لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کس شکل میں آ رہی ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا ٹریپ چھپا ہے۔ یہ ایمی نہیں میرے ساتھ اچھی بن رہی، یہ ایمی نہیں اتنا حسین چہرہ، خوشنما چہرہ اپنے اوپر لگا کے میری طرف آ رہی، کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے اس کا۔ اور سب سے بڑا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں انسان کو الجھا کے رب سے غافل کر دینا، دنیا کے فلسفوں کو مائنڈ میں ایڈ کر کے رب کی آیتوں کو نکال دینا، دنیا کا یقین دل میں ڈال کے رب کا یقین نکال دینا، دنیا کے لوگوں کی غلامی محبتیں دل میں ڈال کے رب سے جڑے جذبوں کو مائنس کر دینا۔ یہ دنیا کی سٹرگل ہے، یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ لسٹ کے مارے ہو، آج کل تو بہت لسٹ کا وہ چل رہا ہے، اسکوپ چل رہا ہے، کہیں سے بھی مل جائے گی، ایزیلی مل جائے گی، غریب کو بھی مل جائے گی، امیر کو بھی مل جائے گی۔ لیکن غریب غربت میں تباہ ہے پھر اگر اللہ کے بغیر ہے، اور امیر امیری میں تباہ ہے اگر اللہ کے بغیر ہے، ٹھیک ہے۔ سو اینی ہاؤ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، جنت والی زندگی اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں، ایک پاک صاف زندگی۔ اب لیٹ سپوز اگر ایک انسان گناہوں سے بچ رہا ہے، اگر ایک انسان حیا والی زندگی اختیار کر کے جی رہا ہے، تو اس کو ظاہری کتنی عزت ملتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ یوزلیس نہیں ہوتی، فضول نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کام کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ریالسٹک بات کرتے ہیں، کسی کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، کسی کا برا نہیں چاہتے۔ ایسا انسان آپ بھی ہو سارے، ٹھیک ہے، تو جو بھی ایسا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، وہ نمایاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ آپ لوگ زندگی بھی اچھے سے گزارو، موت بھی اچھی ملے، مرنے کے بعد بھی اچھے الفاظ میں یاد کیے جاؤ، اور جب میرے پاس آؤ تو میں آپ کے لیے بہت بڑی لگژری لائف کا جو اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھا ہے اس کے حوالے کر دوں، اینڈ دیٹس اٹ۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ 25,000 کی 2 لاکھ کی سیلری کے لیے بندہ جو ہے وہ مہینے بھر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، سردی گرمی برداشت کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بیماری کے باوجود جاب پہ جاتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا اس کے باوجود وہ جاب کنٹینیو کرتا ہے۔ 2 لاکھ ہے نا، اچھی جاب ہے نا، ٹھیک ہے، ویلیوز ہے نا اس کے دل میں، اسی جاب کی وجہ سے تو اس کا سٹینڈرڈ ہے، تو یعنی اہمیت دی ہوئی ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں۔ اچھا دوسری بات، گھر والوں کو چھوڑ رہا ہے 8-10 گھنٹے اپنی لائف کے خود سے نکال کے دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے کہ بھائی یہ 8 گھنٹے میں آپ کا نوکر، میں آپ کا ملازم، جو چاہے جیسا چاہے آرڈر دے دو، میں اس کو کرنے پر راضی، میں آگے سے چھو چرا نہیں کروں گا۔ 2 لاکھ ہے نا، سیلری زیادہ ہے، تو جنت کیا اتنی چھوٹی ہے؟ جنت کیا گری پڑی ہے؟ جہاں پر ایک خدائی آپ کے ہاتھ میں آئے گی کہ جو چاہو گے وہ ہوگا، وداؤٹ اینی اسٹرگل، کوئی ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑے گی، کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی، کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، جو جیسی چاہت کرو گے چاہت کرنے سے پہلے میسر ہو جائے گا، کوئی مہینے 2 مہینے کی اسٹرگل نہیں ہوگی۔ تو اتنی بڑی لگژری لائف کے لیے کچھ نہیں کرنا، یقین ہی نہیں کرنا، اول تو یقین آئے گا تو کریں گے نا، اس کا تو یقین ہی نہیں ہے۔ آج کل تو ہمیں یہ جنت کے فلسفے ایسے جھوٹے سے لگتے ہیں نا، یقین ہی نہیں آ رہا۔ فرسٹ آف آل تو اللہ جس چیز کا یقین دلا رہا ہے
میں اور آپ اس چیز پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ بے یقینی ہوتی ہے نا، یہ مجھے کسی کام کے لیے بھی تیار نہیں کر سکتی. پھر جن کاموں کا یقین میرے دل میں نہیں ہوگا، جن خواہشوں کے پورے ہو جانے کا یقین میرے دل میں نہیں ہوگا، میں اتنا سیدھا سادہ نہیں ہوں کہ وہاں پر سٹرگل شروع کر دوں. نہ بھائی نہ، یہ آپ کی سوچ ہے. میں تو بڑا لالچی بندہ ہوں، میرے سمیت آپ بھی ہو. اور ہماری لالچ، ہم دیکھ لو دنیا کی لالچوں میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں. کسی سے محبت ہوتی ہے، لالچ ہی ہے نا. اب اس محبت کو پروف کرنے کے لیے کیا راتوں کی نیندیں قربان نہیں کی جاتی؟ کیا ماں باپ سے جھوٹ بول کے اس سے خوش نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا ہے نا. لالچ ہوتی ہے کہ وہ بندہ میرا رہے، میرا ہو جائے، کسی اور کا نہ ہو. لالچ ہے. لالچ نہ ہوتی تو بے فکر رہتا. اسی طرح دولت، اسی طرح شہرت، ہر چیز جس پہ ہم نے محنت کی، لالچ کچھ نہ کچھ ہے پیچھے، کچھ نہ کچھ ہے، چاہے ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں. تو اسی طرح یار آخرت کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوں گے. مرنے کے بعد بالکل ایک ریالٹی کے ساتھ. اس دن میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ واپس زندہ ہوں گے نا، تو ان کو ایسا لگے گا جیسے بس ابھی مرے، ابھی زندہ ہوئے. ایک دوسرے کو ایسے پہچان رہے ہوں گے. اب جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں نا، اگر میں آپ لوگوں سے 2 سال بات نہ کروں تو عین ممکن ہے کہ آپ میری بات بھول جاؤ، آپ میری شکل بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ. 2 سال کا گیپ ہے نا بیچ میں. لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا. اتنا ریئل ہوگا سب کہ آپ سب کچھ سیم ایز اٹ از، اسی کلیئرٹی کے ساتھ جج کرو گے. آپ کو ایک ایک بندے کی شکل، یہ تو کل ہی ملا تھا، پرسوں ہی ملا تھا، جیسے ایسے ہوتا ہے. اتنا ریئلسٹک. تو وہ آئی تھنک کہ اس کا کہیں نہ کہیں جو کنیکشن ہے وہ ہم سے خراب ہو چکا ہے. سینی ہاؤ اللہ کی محبت کی بات ہو رہی تھی. تو یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے ڈوڈ. اس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کچھ کرنے کے لیے اپنے محبوب کے لیے. تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا. بات ختم. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کی، اچھا ویسے بندہ یہ سوچے کہ یار اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے. کیا اللہ کو پرپوز کرنا پڑ جاتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے اللہ کی محبت میں؟ اللہ کی محبت کوئی اتنی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. محبت کا معنی اطاعت کے ہوتے ہیں، ماننے کے ہوتے ہیں. ماننے سے محبت بڑھتی ہے. لیٹ سپوز آپ کو کسی سے محبت ہے. اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ استقامت کے ساتھ، بالکل استقامت، بالکل ریالٹی میں. مجھے کوئی ڈسٹرب کرتا ہے نا، مجھے بہت برا لگتا ہے. اس کی اطاعت کرے. اطاعت یعنی مانے. اب لیٹ سپوز آپ کو کسی سے محبت ہے، ٹھیک ہے. محبت میں آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہو، آپ اس کی قدر کرتے ہو، آپ نے اس کو محبت کا اظہار بھی کر دیا، ٹھیک ہے. اب آپ جتنا ایک دوسرے کے بات مانو گے، جتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرو گے، جتنا آپ ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو رہو گے، جتنا آپ ایک دوسرے کو سپیس دو گے، اتنا ہی یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی. ایسا ہے نا؟ اس کے جذبوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس بندے کے ساتھ بیٹھنا، اس بندے کے ساتھ بات کرنا، اس بندے کے ساتھ کھانا پینا، یہ سب کچھ نارمل ہوتا چلا جائے گا. یعنی یوں کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم کردار اسے حاصل ہو جائے گا. سو سیم ایسے ہی دیکھو، آج اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے نا، تو اس کی مین ریزن، مین کاز یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے، اطاعت نہیں کر رہے، نفس کی بات مان رہے ہیں. خواہشات نفس کی بات مان کر ہم نے نفس سے محبت کر کے نفس کی ساری باتوں کو ایڈمٹ کر لیا. اب مجھے بتاؤ، جب نفس کہتا ہے سردی ہے مت اٹھو فجر کے لیے، تو کیا میں مانتا نہیں؟ مان لیتا ہوں. جب مجھے نفس کہتا ہے کہ چھوڑو یہ اللہ رسول کی باتیں سننا، کچھ اور دیکھ لو، کچھ اور کر لو، کچھ اور پڑھ لو، تو کیا میں یہ کرتا نہیں؟ کیا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی کر کے ہم نے اپنا ریلیشن، اپنا بونڈ اس نفس کے ساتھ جو باغی ہے، وہ نفس جو انسان کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل رکھتا ہے، جب وہ باغی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ بونڈ گہرا ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. ہماری چاہتیں انکریز ہو رہی ہیں،
ہماری غفلتیں انکریز ہو رہی ہیں، ہماری گمراہیاں انکریز ہو رہی ہیں، ہمارے گناہ انکریز ہو رہے ہیں، اللہ سے بغاوتیں انکریز ہو رہی ہیں، اور بدلے میں ہمارا دماغ پہلے سے زیادہ سٹک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دلوں کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں نا یار، ظاہری طور پر گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، دوست بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، کالج بھی ہے، پڑھ بھی رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، ایجوکیٹڈ بھی ہوں، موبائل بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے، پھر میرا دل بند کیوں ہے؟ پھر مجھے یہ دنیا اچھی کیوں نہیں لگتی؟ حالانکہ اس دنیا کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے. اب کسان جب اپنا پھل بو رہا ہوتا ہے، اسے کتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اسے کتنی ایک اچھی امید ہوتی ہے کہ یار میں یہ پھل بو رہا ہوں، اس سے سبزیاں نکلیں گی، اس سے گندم نکلے گی، مجھے فائدہ ہوگا، مجھے یہ ملے گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں وہ کروں گا. ایک سویٹ سی اوور تھنکنگ وہ اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھتا ہے، تبھی جا کے وہ سٹرگل کرتا ہے اپنی بنجر زمین پر. وہ ایک کھیتی اگاتا ہے اور اس کھیتی کے بینیفٹس اس کے سامنے ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی تک اس نے بیج بھی نہیں ڈالا ہوتا، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ کھیتی کبھی نہ کبھی اگے گی، پھر اس کی فصلیں کاشت ہوں گی، پھر اس سے آنے والے ریوارڈ سے میری دنیا لگژری بن جائے گی. ہوتا ہے نا؟ تو کسان کتنا زبردست طریقے سے ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. یہاں کے اعمال سے ہم اپنی زندگی کو اتنی لگژریس بنا سکتے ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہاں اللہ کا تعلق اویل کر کے اللہ کے ساتھ لمحے گزارنا، اللہ کے لیے لوگوں کو ٹریٹ کرنا، اللہ کے لیے اپنی خواہشیں پوری کرنا، اللہ کے لیے کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو اپلائی کر لینا، اس میں تو اتنا مزہ ملتا ہے انسان کو، ایمان کی ایسی لذت فیل ہوتی ہے کہ انسان کو اس دنیا سے سم ٹائم یہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے. یہ دنیا اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا اس کے پاس، وہ خوش رہتا ہے. زمین چاہے کوئی بھی زمین ہو، گھر چاہے کیسا بھی گھر ہو، دوست چاہے جیسے بھی دوست ہوں، لوگ چاہے جو بھی بول رہے ہوں، وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی ساری نظریں اللہ سے جڑی ہوتی ہیں، تو وہ خوش رہتا ہے. ہم نہیں خوش، آپ نہیں خوش، نہیں ہو خوش بھائی، صاف سی بات ہے. کیا خوش؟ یہ 2 لمحوں کی 2 پل کی فیک سمائل، اسے تم خوشی کہتے ہو؟ یہ کسی کھاتے میں خوشی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا کسی سے مسکرا کے بات کر دینا، یہ خوشیاں ہیں. چھوڑو مڑا، اصل خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا ہم پہ تنگ ہو گئی اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے. تو اینی ہاؤ، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، نفس کے ساتھ ہمارا بانڈ ایک مضبوط بانڈ بن گیا، کیونکہ اطاعت جاری ہے نفس کی. حالانکہ وہ میرا دشمن مجھے غافل رکھ رہا ہے، مجھے مار رہا ہے اندر ہی اندر سے. جو چیزیں میں نے اویل کر لی ہیں، ان چیزوں میں وہ مجھے صحیح سے چین سے جینے نہیں دے رہا. پھر بھی میں نفس کے مانی جا رہا ہوں، اطاعت کیے جا رہا ہوں، تو نفس اور میرا تعلق گہرا ہو رہا ہے. اب مجھے نفس بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا بھائی، ڈیلی بیسس کی ملاقاتیں جو چل رہی ہیں. لیکن اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی وجہ سے میں اللہ کی کیا بات مانتا ہوں بتاؤ؟ نمازیں، وہ تو اول تو کوئی پڑھ نہیں رہا، اور اگر پڑھ رہا ہے تو عادتاً پڑھ رہا ہے. بندگی کے احساس لے کر نہیں پڑھ رہا کہ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، بندے کو یہ لگے کہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، میں ایک رب کے سامنے کھڑا ہوں. احساس نہیں ہوتا، بہت کمزور. اسی طرح جہاں مجھے دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، وہاں میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتا ہوں. جہاں میری نفسانی چاہت مجھے دنیا کو اویل کرنے پہ ابھارتی ہے، واللہ میں اگنور کر دیتا ہوں اللہ کی بات کو، پیچھے کر دیتا ہوں قرآن کی آیتوں کو. کیا کر رہا ہوں میں؟ کیا بنا رہا ہوں اس سے میں؟ اور یہ میں کب تک کروں گا؟ بس نہیں ہونی، میں نہیں بس نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اوکے فائن. موت سب کے لیے، نیک لوگ بھی چلے جائیں گے، برائی کرنے والے اپنے ساتھ برائیوں کا بوجھ لے جائیں گے، نیکیاں کرنے والے اپنے ساتھ نیکیوں کا بوجھ لے جائیں گے. پھر اللہ کے فیصلے بھائی. یعنی ہاں، اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت سے جڑی ہے، کہ جو بندہ جتنا اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، چھوٹی بڑی مشکل آسان، کوشش کرتا رہے گا کہ بس کسی نہ کسی درجے سے کہیں نہ کہیں پہ میں اللہ کے ساتھ جڑا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں اس کے لیے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں غور رکھے اس بات پہ کہ میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے بغیر کتنے لمحے گزارتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کتنے لمحے گزارتا ہوں.
تو اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی محبت قریب آتی ہے. انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے مزید کچھ کرے. تو اپنی عبادتوں کو خالص کر دیں اللہ کے لیے. خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتیں جو آپ کر رہے ہیں یا جو آپ نہیں کر رہے ہیں ان کو کرنا سٹارٹ کریں، اور اپنے لیے نہیں. دنیا آپ کو صوفی صاحب، مولوی صاحب، نیک نمازی پرہیزی کہہ دے، اس کے لیے نہیں بھائی، اس لیے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ فرض کی ہوئی ہے، and that's it. اللہ کو حاصل کرنے کی، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی مرضی سے اللہ کی عبادتیں شروع کر دیں. اور دوسری بات، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ایک انسان کو، اللہ کی محبت میں انوالو رہنے والا شخص وہ کام نہیں کرتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا. پھسل جائے، غلطی ہو جائے، وہ ایک الگ میٹر ہے. ایسے ہی بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور وہ توبہ کے بعد ہٹ دھرم نہیں بنتا، ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط کوشش کرتا ہے بچنے کی، اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے. اوکے؟ تو اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں انوالو رہنے والا شخص، اللہ کی اطاعت کرنے والا شخص ان کاموں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. چاہے اس کی دنیا ہاتھ سے نکل جائے، چاہے اس سے لوگ ناراض ہو جائے، چاہے اس کا نفس اندر سے چیخیں مار مار کے تباہ ہو جائے، چاہے اس کا موڈ سوئنگ ہو جائے، اس کا موڈ چینج ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پرواہ نہیں کرتا سچویشنز کی، کیفیتوں کی. رکتا ہے